الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، آج پورے ملک میں اور یہاں پشاور میں اسرائیلی درندگی اور اس کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف پوری پاکستانی قوم بیک آواز احتجاج کر رہی ہے اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے. میرے دوستو، رمضان المبارک کے آخری ایام میں اسرائیلی درندوں نے مسجد اقصی میں نماز پڑھتے ہوئے نہتے مسلمانوں پر، مردوں اور عورتوں پہ، بچوں پہ یلغار کی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اس دہشت گردی کو پورے فلسطین میں توسیع دی اور اس طرح ایک عالمی دہشت گرد کے طور پر اس کا چہرہ بے نقاب ہوا. میرے دوستوں، یہ اس نے اپنی روایتی تاریخ کو دہرایا ہے، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان فلسطینی نوجوانوں کو، ان ماؤں اور بہنوں کو، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ جنہوں نے ارض فلسطین کا دفاع کیا اور اسرائیل کو وہ سبق سکھایا کہ رہتی دنیا تک وہ اس سبق کو بھول نہیں سکیں گے. میرے محترم دوستوں، صہیونیوں کا یہ خیال تھا کہ وہ نہتے مسلمانوں پر جب دھاوا بولیں گے بکھر جائیں گے، مسجد اقصی چھوڑ جائیں گے اور ہم مسجد اقصی پر مکمل قبضہ کر لیں گے اور آئندہ کوئی مسلمان اس میں نماز بھی نہیں پڑھ سکے گا. لیکن ان کی اس سازش کو مسلمانوں نے، فلسطینیوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے ناکام بنا دیا اور پھر ان کا ایسا مقابلہ کیا کہ جس سے پوری امت مسلمہ کے سر فخر سے بلند ہو گئے. میرے دوستو، میں آج یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے حکمران جو سوچ رہے تھے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں، ان کی لابیاں اس حوالے سے مصروف عمل تھیں، لیکن اس معرکے نے ان کے خوابوں کو بکھیر دیا ہے، اس کو نیست و نابود کر دیا ہے. اور دنیا کا، اسلامی دنیا کا جو حکمران بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ غور کر رہا تھا، آج وہ اپنے ارادوں سے پیچھے ہٹے گا. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور انشاءاللہ مغربی ایجنڈے کی تکمیل اب ان کے لیے ایک ناممکن عمل بن جائے گا. میرے محترم دوستو، آج امریکہ کو بھی سوچ لینا چاہیے
امریکہ کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ سلامتی کونسل میں فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف متفقہ قرارداد کو تو انہوں نے اپنی ایک تنہا ووٹ سے ویٹو کر دیا، لیکن جب امریکہ نے اسرائیل کے حق میں اور فلسطینیوں کے خلاف قرارداد پیش کی تو پھر امریکہ تنہا رہ گیا۔ یہ اس کی سفارتی ناکامی ہے، اور میں واضح طور پر جو بائیڈن اور اس کی انتظامیہ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف اور فلسطینیوں کے خلاف آپ کی جو رائے ہے آپ کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اسرائیل کی جارحیت کو مسترد کرنا ہوگا، فلسطین کی سرزمین پر قبضے کو آپ نے مسترد کرنا ہوگا۔ امریکہ نے ٹرمپ کے وقت پہ جو سفارت خانہ کھولنے کی بات کی تھی وہ سفارت خانہ تمہیں واپس لے جانا ہوگا، اور بیت الاقدس میں امریکہ کو سفارت خانہ کھولنے کی اجازت نہیں دی جا سکے۔ میرے محترم دوستو، اسرائیل ایک ناکام ریاست کے طور پر سامنے آیا ہے، لیکن آج مجھے اسلامی دنیا کے حکمرانوں کی خاموشی پر احتجاج کرنا پڑ رہا ہے۔ امت مسلمہ ایک آواز ہے، اور اسلامی دنیا کے حکمران اگر امت مسلمہ کے نمائندہ ہونے کے دعوے دار ہیں تو پھر ان کو امت مسلمہ کی آواز بننا پڑے گا، پھر یہ خاموشی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اور میں آج آپ کے اس جلسے کی وساطت سے کچھ عربی زبان میں فلسطینیوں کو پیغام دینا چاہوں گا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، إخوتنا وأخواتنا في فلسطين الدامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اجتمعنا ها هنا كي نحيي إخواننا الفلسطينيين المرابطين في الأرض المقدسة ومسجدها المبارك على وقفتهم النبيلة في وجه أعداء الله المفسدين الذين حاولوا تدنيسه. ونؤكد للشعب الفلسطيني إننا في باكستان نقف إلى جانبهم قلبا وقالبا كوقوفنا إلى جانب الحرمين الشريفين، ولن نسمح بالاعتداء عليها بحال من الأحوال، وإننا نعتبر الدفاع عن المسجد الأقصى وتحريره والتضحية من أجله فرض وواجب على جميع المسلمين، ولا يكتمل إيمان مسلم إلا بحبه والشوق إلى زيارته ودفع ما يحيط به من أخطار وما يتعرض له من انتهاكات، وهذا الواجب الديني هو أسوة لإيماننا. استمعوا أيها الإخوة الفلسطينيون، أنتم على بالنا دائما ولستم وحدكم، بل إن شباب جمعية علماء الإسلام باكستان وأعضائها وقادتها كلهم واقفون معكم جنبا بجنب وقدما بقدم في نوازل نزلت بكم، ولا جرم أن إسرائيل الواغلة سوف يحاسب يوما وتذهب ريحها إن شاء الله العزيز. ومن هذه المنصة نظهر للعالم أجمع بأن العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك القبلة الأولى للمسلمين ومصرى نبينا عليه الصلاة والسلام، والتعدي على المؤمنين المرابطين فيه على يد الاحتلال الصهيوني القذر هو عدوان على الأمة الإسلامية بأسرها
واستخفاف بمقدسات المسلمين جمعاء. وفي هذا المنطلق نعتبر أن الصمت المطبق عن تنديد واستنكار في كل ما يجري في المقدسات الإسلامية وفي أهم قضاياها، وخاصة في مصرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جريمة نكراء، والسكوت في ذلك من شأنه أن يثير الشكوك والشبهات في قلوب المسلمين. فعلى حكام المسلمين وقادتهم أن يقدموا الدعم والمعونة المادية والمعنوية وتكثيف الجهود لنصرة الأقصى وأهل القدس بكل الوسائل لتثبيتهم أمام عدونا الغاشم، لأن مجرد التصريحات والإدانات لا تقدم ولا تؤخر شيئا، بل إن هذا أوان النهوض، أوان النهوض، أوان النهوض. وإنه تقع على منظمة مؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية وحكام الدول الإسلامية مسؤولية إنهاء هذه الفضائح الإسرائيلية، ويجب أن تفتح الدول الإسلامية والعربية التي تريد الانطباع مع إسرائيل عيونها أمام هذا العدوان والإرهاب الإسرائيلي، وهذا الإرهاب المستمر تحت رعاية الولايات المتحدة التي لا صوت له في قراراتها في المجلس الأمن إلا صوتها. فعلى الدول العربية أن يتعلم درسا من الظروف العصيبة الراهنة، وأن يكسر صمتها المثير للقلق. فلو أننا لن ننكل بهذا العدو الغاصب إسرائيل، فإنه قد يشكل للحرمين الشريفين صورة خطر جسيم. وإننا نناشد الأمة الإسلامية أن تسجل احتجاجاتها ضد إسرائيل في جميع أنحاء العالم. ويجب على الأمة الإسلامية حكومة وشعبا وقيادة أن تلم شملها وتتوحد لكف هذا العدوان الغاشم. وأخيرا نعيد القول بأننا كلنا مستعدون لتقديم كل تضحية. وجمعية علماء الإسلام باكستان في هذا الوقت العصيب وتعلن وقوفها قلبا وقالبا إلى جانب الشعب الفلسطيني، ونتشرف بأن نبذل أرواحنا رخيصة في سبيل الدفاع عنها. والله المستعان، وهو ولي المسلمين، وإليه تصير الأمور في الدنيا والآخرة. وهذا في الحقيقة التضامن مع الشعب الفلسطيني بشكل هذه المسيرات في باكستان وفي كل أنحاء دولتنا. میرے دوستوں اور بھائیوں، جمعیت علماء اسلام وہ آواز ہے جو کشمیریوں کے شانہ بشانہ رہی، جن کے شانہ بشانہ ہم نے ان کی آزادی و حریت کی جنگ لڑی۔ جمعیت علماء اسلام وہ آواز ہے جس نے افغانستان کی آزادی میں افغانوں کے شانہ بشانہ جنگ لڑی، اور آج وہاں پر اپنی سرزمین کا دفاع کرنے والے اسلامی تحریک طالبان کے شانہ بشانہ اپنی آواز اٹھائے ہوئے ہے، اور کسی قیمت پر اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، لیکن ہم حکمرانوں کو بھی بتلا دینا چاہتے ہیں کہ تمہارے ناپاک عزائم سے ہم آگاہ ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا تمہارا عزم، کشمیر کو بیچنے کا تمہارا عزم، اور آج 20 سالہ طالبان کی قربانیوں کو بیچنے کے تمہارے ارادے، انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام آپ کے ان ارادوں کو خاک میں ملا کر تب لے گی۔ میرے محترم دوستو، میں امت مسلمہ کے تمام حکمرانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں
پوری پاکستانی قوم کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی اس خاموشی پر امت مسلمہ کو تشویش ہے. آپ کی یہ خاموشی مسلمانوں کے لیے ناگوار گزر رہی ہے. آپ اٹھیں اور امت مسلمہ کی آواز بنیں. آپ اٹھیں اور امت مسلمہ کی مدد کے لیے اٹھیں اور جانی و مالی اور اخلاقی و سیاسی ہر طرح کی مدد آج فلسطینیوں کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. کہاں سو گیا ہے ہمارا OIC OI0C؟ کہاں سو گیا ہے عرب لیگ؟ کہاں سو گیا ہے مشرق وسطیٰ؟ کہاں سو گیا ہے اسلامی دنیا؟ اور میں پوری دنیا اور مغرب اور امریکہ کے انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ آج جب فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خون گرایا جا رہا ہے، مسجدیں اور مسجدوں کے صحن اور ان کے حال ان کے خون سے رنگین ہیں، ان کی دیواریں ان کے خون سے رنگین ہیں، ان کی صحرائیں ان کے خون سے رنگین ہیں، تو آپ کے انسانی حقوق کہاں چلے گئے؟ کس زمین میں دفن ہو گئے ہیں؟ تم صرف مغرب کے نمائندے ہو. تم جب مسلمانوں کے اندر کوئی کمزوری دیکھتے ہو تو اس کو اچھالنے کے لیے تکڑے ہو. تم مغرب کے جرائم کو چھپانے کے لیے اپنا فرض ادا کر رہے ہو. آج کل پکار ہے جاری ہے حکومت. انشاءاللہ اور عزیز ہم نے جو علم بلند کیا ہے انشاءاللہ یہ علم سر بلند رہے گا. انشاءاللہ یہ آواز آسمان کی طرف جائے گی اور دنیا پہ چھا جائے گی انشاءاللہ. عوام کا سمندر بھی ساتھ. تو میرے محترم دوستو، آج ہم اس عزم کے ساتھ اس اجتماع کو اختتام تک پہنچائیں گے کہ فلسطینیوں ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں. ہم نے ہمیشہ دنیا میں آزادی کی جنگ لڑنے والوں کا ساتھ دیا ہے. ہماری اپنی تاریخ آزادی کی جدوجہد سے بھری ہوئی ہے. ہماری اپنی تاریخ آزادی کے لیے قربانیوں سے بھری ہوئی ہے. آزادی کی قدر و منزلت جو ہم جانتے ہیں شاید کوئی دوسرا نہ جانتا. انشاءاللہ پاکستان میں بھی یہودیوں کے ایجنٹوں کو حکومت نہیں کرنے دیں گے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرا دیں گے اور لابیاں کر رہے ہیں، ان کو بھی کہہ دینا چاہتا ہوں اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھیں. تمہیں اس نظام سے سب کو نفرت ہو. اور یاد رکھو اگر کوئی گھر سے باہر نکل کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرے گا، پاکستان کا بچہ بچہ گلی گلی اور کوچے میں اس کا تعاقب کرے گا اور اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. میرے محترم دوستو، جو جس جدوجہد میں ہم نے قدم رکھا ہے یہ جدوجہد جاری رہے گی اور ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف پوری دنیا میں ہو یا ہمارے ملک میں یہ تحریک آگے بڑھے گی، یہ کاروان آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ فتح کی منزل کو پا کر رہے گا.
جماعرونو مذہب اور پختون نہ جدا کی گی داد پختونو خاور دا دلتا مدى اسلام بیرق سر بلندوی اور چاہ پلار بہم دے اسلام خلاف بل بیرق پختونو من قبول نکی داد نبی علیہ السلام بیرق دا با انشاءاللہ سر بلندوی اور بدل خاور باندے کم قوتنا چھ پدا امید ہو چھ من بدا امریکی خدمت کو من بدا یہود خدمت کو من بدا اسرائیل خدمت کو نند ہو مین دی مڑی دی دم رہا دا پورے مایوس دے بچا یہودیوں کا جو یار ہے یہودیوں کا جو یار ہے مودی کا جو یار ہے مودی کا جو یار ہے قادیانیوں کا جو یار ہے نندہ ہو کورون کے ماتم دے انشاءاللہ امام محترم اورونو پدے وطن کے من دغیرت کن خلقو ملگری ہو انشاءاللہ وزا جو دو تعزیتون ہم ماندو کون خاص اول دا چنن دا جمعہ پر ازمان ہے دی جمعیت علماء امیر الہند مولانا عثمان منصوری صاحب چیز دارلوم دیوبند شیخ الحدیث ہو اغنان حق رسید اللہ دا اللہ تعالیٰ دے لدہ تمام زندگی خدمات جلیلہ قبول ہو گئے اور اللہ تعالیٰ دے طول خاندان تصرف جمیل ورکی اللہ تعالیٰ دے دارلوم دیوبند تا خم تبادل پیدا کی شیخ پہ آباد ہے دوم تعزیت زکاؤں دی محترمہ بیگم نسیم علی خان صاحب شیخ زمون صبح جو بہادرہ موروا مشروا اور محمد خلو مشران و قدر کو احترام بے کو اللہ تعالیٰ دے آگے تو مغفرت نصیب کی آگے تو خاندان دے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وآخر دعوانا ان الحمدللہ